السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی کرنے والے عمل کو بہت ہی ناپسند کیا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 30 یعنی 30 میں سورہ مطففین جو کہ سورہ نمبر 83 ہے، اس کے سورہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک یعنی 1 to 6 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس کا ترجمہ اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ویل للمطففین، بڑی خرابی، تباہی اور بربادی اور خسارہ ہے کس کے لیے؟ للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کیا فرمایا کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آگے ان کو یاد دہانی کرائی ہے، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یقین نہیں کہ وہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، یعنی بہت بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا فرمایا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس بات سے متنبہ کیا، آگاہ کیا اور تنبیہ کی ہے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کی حق تلفی کا معاملہ ہے۔ جب کوئی کسی انسان کو، کوئی تاجر ناپ تول میں کمی کر کے اپنے کسٹمر کو، اپنے خریدار کو دے دیتا ہے تو گویا کہ یہ اس کا حق مارتا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اور یہاں صرف ناپ تول میں کمی کرنے سے مراد صرف ناپ تول میں کمی کرنے کا نہیں، بلکہ ایک بڑے وسیع معنوں میں ہے، یعنی کہ صرف وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے کے علاوہ، جیسے بہت سارے میکینک حضرات ہیں، گاڑیوں کے میکینک ہیں، اے سی کے میکینک ہیں، اپنے کسٹمر سے اوریجنل پارٹس کے پیسے لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈپلیکیٹ پارٹس لگا کر وہ چیزیں ان کو دے دیتے ہیں۔ ان کو پیسہ تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن ان کو اس حساب سے ویسی سروس نہیں دیتے۔ اسی طرح بہت سارے دفاتر کے ملازمین ہیں جو آفس میں کام تو کرتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، کام صحیح سے نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے سرکاری ملازمین ہیں جو کہ دفاتر میں کام کرتے ہیں، جن کو کام کرنے کی تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے جب تک عوام الناس سے وہ رشوت نہیں لیتے ان کا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سارا کا سارا کام یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو حرام کھانے، حرام کمانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حلال جو روزی ہے اللہ نے اس میں خوب برکت رکھی ہے، جبکہ حرام میں خسارہ رکھا ہے، تباہی اور بربادی رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا آپ کبھی اس چیز کو پسند کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک بکری ہو اور وہ 1 لیٹر دودھ دیتی ہو، لیکن اس دودھ میں آخر میں بکری 2 مینگنی یعنی 2 لیڑیاں گرا دے، تو وہ کیا دودھ آپ کے لیے وہ استعمال کے لائق ہوگا؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص ایسے گندے دودھ سے نفرت کرے گا۔ کیوں؟ دودھ 1 کلو ضرور ہے، لیکن اس میں 2 مینگنیاں گر گئی ہیں، 2 لیڑیاں گر جانے کی وجہ سے دودھ ناخالص اور ناپاک ہو گیا۔ یہی حال ہے میرے دوستوں، ساتھیوں۔ اس طریقے سے لوگوں کو اپنی اس کمائی پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کیسی کمائی لے کر جا رہے ہیں، حلال کی لے کر جا رہے ہیں، وہ حرام کی لے کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا پورا حلال ہے لیکن اس میں تھوڑا سا بھی اگر حرام مال داخل ہو گیا تو وہ آپ کے پورے حلال کو حرام کر دے گا، اور اس کے برے اثرات آپ کے خود کے اوپر، آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچوں کے اوپر اس کے اثرات نمودار ہوں گے۔ انسان کو ایسی طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، حادثے، مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں،
اور پھر وہ انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ جب ہم رزق حاصل کریں تو حلال طریقے سے رزق حاصل کریں، ورنہ یہ حرام جب ہمارے گھروں کو پہنچتا ہے تو ہمارے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، حادثے، نافرمانی، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آوارگی، بد چلنی، بد کرداری، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر کی بدسکونی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حرام مال۔ اور جب یہ حرام مال نکلتا ہے، یقیناً کسی کے پاس حرام مال باقی نہیں رہتا، لیکن جب یہ حرام مال اس کے پاس سے نکلتا ہے تو بہت سارے اس کے حلال کو بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی دی گئی روزی پر ہم اسی پر جو ہے اکتفا کریں، اس پر جو ہے ہم اپنا پورا یقین رکھیں اور اس حلال مال سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حلال رزق حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایماندار تاجر کل روز محشر، کل قیامت کے دن ایسے ایماندار تاجر صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کتنا اونچا مقام ہے ان تاجروں کا جو پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ملازمین ہیں، جو لوگ آفسوں میں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، کل کارخانوں میں کام کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ پوری دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں اور اپنے رزق کو حلال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔